الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کے ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری زبان سے وہ باتیں نکلوا دے جو ہم سب کے لیے نافع ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنے حکموں کا پابند کیا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی گئی کہ یہ کام کرنے والے ہیں، یہ کام نہ کرنے والے ہیں، ان کاموں کو کرو گے تو ثواب ملے گا، ان کاموں کو اگر کرو گے تو عذاب ملے گا۔ اس بات کو بتلا دیا گیا۔ پھر بھی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یا کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، تو اس کے اعمال کے اعتبار سے کل قیامت میں اس کو جزا اور سزا ملنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر ہم نافرمانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سزا عطا فرمائیں گے، اس لیے ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد میں وہ اچھے سے اچھے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے اندر خوف پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی گناہ کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر یہ سوچ لیتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت اس بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے اندر تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب رہا یہ کہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کے معنی آتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے۔ جب بندہ گناہوں سے بچنا شروع کر دے تو گویا کہ اس کے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی پر میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک نوجوان تھا، وہ روزانہ ایک گلی سے نکلتا تھا۔ ایک دن وہ نکل کر کے جا رہا تھا، ایک دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی۔ اس بڑھیا نے اس نوجوان کو بلایا اور کہا کہ بھائی تم بہت بھلے آدمی معلوم ہوتے ہو، بہت نیک آدمی معلوم ہوتے ہو، تم ہمارے گھر کے اندر آ جاؤ، ہمارے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، اس پر کچھ پڑھ کر کے پھونک دو، جس سے جو ہے اس کو آرام مل جائے گا۔ وہ نوجوان سیدھا سادہ آدمی تھا، وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور اس نے سوچا کہ میں کسی کی مدد کر دوں، میرے ذریعے سے کسی کو آرام مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب وہ اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ بڑھیا تو ایک نوکرانی تھی، اصل اس کی مالکہ نکل کر کے باہر آئی اور اس نے کہا کہ میں نے تو اس بڑھیا کے ذریعے سے دھوکہ دے کر کے تم کو بلایا ہے، اصل تو یہ ہے کہ میں تم کو کئی دنوں سے دیکھ رہی تھی، میرا دل تم پر آ گیا ہے اور اس کی وجہ سے میں نے تمہیں اپنے گھر کے اندر بلایا اور میں تم سے گناہ کی خواہش رکھتی ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے جو ہے بہت اس سے بچنے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی طریقے پر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس نے یہ کہا کہ اگر تم میرے ساتھ گناہ کرو گے تب تو کوئی بات نہیں، اور اگر نہیں کیا تو میں شور مچا دوں گی، تم پر الزام لگا دوں گی، جس کی سزا آپ کو ملنی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ میرے
کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی میں کس طریقے سے یہاں سے نکلوں. آخر کار میرے دل کے اندر ایک تدبیر آئی، ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ میں جو ہے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ نکل جاؤں. کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت سے یہ کہا کہ مجھے جو ہے تھوڑا سا موقع دے دو، میں بیت الخلا جانا چاہتا ہوں، لیٹرین میں جانا چاہتا ہوں، وہاں سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ سے بات کرتا ہوں. وہ نوجوان کہتا ہے کہ وہ اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ ہاں یہ بندہ اب مجھ سے تیار ہے میرے ساتھ گناہ کرنے کے لیے. اس نے اجازت دے دی اور کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تم فلاں جگہ پر بیت الخلا ہے اس سے فارغ ہو کر کے آ جاؤ پھر ہم بات کرتے ہیں. نوجوان کہتا ہے کہ میں اندر داخل ہوا. جب بیت الخلا میں گیا تو پہلے زمانے میں آج کل کے طریقے کے بیت الخلا تو ہوتے نہیں تھے، وہ ہوتے تھے کہ اس میں جو ہے لیٹرین پڑی رہتی تھی. کہتے ہیں کہ جتنی پڑی تھی وہ سب میں نے اپنے اوپر لگا لی، کچھ اوپر چہرے پر، کچھ ہاتھوں پر، کچھ بدن پر، سب کو لگا کر کے اور باہر نکل کر کے آ گیا. میں جب میں باہر نکل کر کے آیا اور اس عورت نے جب مجھ کو دیکھا کہ یہ تو پورا گندگی میں سنا ہوا ہے تو اس عورت نے مجھے بھگا دیا، کہا کہ یہ تو پاگل معلوم ہوتا ہے، اس کے دیکھو کتنی گندگی لگی ہوئی ہے. اس کا سارا جو ہے گناہ کی خواہش سب ختم ہو گئی اور اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال کر کے بھگا دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں سے جیسے جلدی سے نکلا اور نکل کر کے ایک جگہ پر مجھے ایک غسل خانہ مل گیا، وہاں پر جلدی سے اپنے کپڑے وپڑے دھوئے اور میں چلا گیا. کہتے ہیں کہ میں یہ سوچتا تھا کہ اب میرے اندر بدبو پیدا ہو گئی، میں تو بہت گندا ہو گیا، میں نماز کیسے پڑھوں گا. وہ نوجوان کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اس کے بعد میں میرے بدن کے اندر خوشبو پیدا ہو گئی، اور ایسی خوشبو پیدا ہو گئی کہ جب بھی میں کسی کے پاس سے گزرتا تھا یا کوئی میرے پاس بیٹھا ہوتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کون سی اتنی عمدہ خوشبو لگاتا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ نوجوان ایک ہمیشہ کے لیے ان کا نام پڑ گیا خواجہ مشکی. مشک کی خوشبو آتی تھی تو اس بنا پر ان کو خواجہ مشکی کہا جاتا تھا. ان کا نام تو کچھ اور تھا لیکن لوگوں نے اس نام کو چھوڑ دیا اور ان کو خواجہ مشکی کہنے لگے. تو یہ ہے جب کسی بندے کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، تقوی ہوتا ہے، اس خوف اور تقوی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے گناہ سے بچنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکی پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر گناہ سے حفاظت فرمائے اور خاص طور پر بدنگاہی سے حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کے سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں.